بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس وقت پاکستان اور سری لنکا کا میچ جاری ہے۔ پاکستان کو 25 بالوں میں 62 رنز چاہیے۔ بڑا کروشل میچ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی دسترس سے یہ میچ نکل چکا ہے۔ بہرحال پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ ایشیا کپ کا یہ فائنل میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہو رہا ہے۔ اب آج ڈھیر ساری خبریں ہیں، آپ کو وہ ساری خبریں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ لوگ، کچھ شخصیات پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور KPK حکومت کو گرانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہ وہ ایسا کر سکیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انالیسس پیش کرتا ہوں۔ پنجاب حکومت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پنجاب حکومت میں اگر پرویز الہی، چودھری پرویز الہی ان شخصیات کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ مشروط یعنی کہ سامنے آ کے یا چھپ کر اگر ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی سیٹنگ کر کے کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو یہ بڑا ایزیلی ہو سکتا ہے۔ ادروائز ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، پنجاب میں بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے KPK کی اگر بات کروں تو KPK میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 15 سے 20 MPAs ہیں جن کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور وہ MPAs وہ لوگ ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب خان صاحب کا لاسٹ ٹائم 25 مئی کا دھرنا تھا، جن لوگوں کو پہلے ٹکٹ دے دی گئی تھی اور وہ کسی بھی طریقے سے MPA بن گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خان کے ویژن کو بھی پروموٹ نہیں کیا، یعنی کہ خان کا ویژن وہی پاکستان کا ویژن، وہی قائد کا ویژن، اس کو بھی پروموٹ نہیں کیا، اور ساتھ میں کسی بھی موقع پہ وہ خان کے ساتھ یعنی کہ باقاعدہ طور پر نہیں رہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اور ہماری یعنی کہ ان کی اعلیٰ جو قیادت تھی، انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نیکسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں دینا۔ تو اس ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پہلے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے پارٹی چینج کر لیں گے یا ہم سہولت کار بن جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی KPK میں حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی میرے خیال میں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چھوڑے گا تو وہ ماضی ہو جائے گا، وہ دوبارہ MPA MNA بن نہیں سکتا۔ یہ آپ یہ جو ابھی 17 جولائی کو انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ اس کی حالت دیکھ چکے ہیں، مطلب لوگوں کی 16 لوٹے تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کی، 16 میں سے 15 ہارے، 1 جیتا، ایک بھی وہ بس کیسے جیتا وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو فی الحال KPK میں بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی بات ہے کہ پنجاب میں اگر یہ اس طرح کریں، ہاں صرف پرویز الہی اگر ان کے فرنٹ مین بن جاتے ہیں، ان شخصیات کے، ان لوگوں کے کہ جو حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پنجاب میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ وہ تبدیلی کیوں چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ ہاں وزیر اعلیٰ کو وہ اگر کسی بھی طریقے سے شخصیات، کیونکہ ان کی سیٹلمنٹ پہلے بھی چلتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی کسی سیٹلمنٹ میں آتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر کچھ جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ادروائز یہ سوچ رہے ہیں گورنر راج نافذ کرنے کا، کہ گورنر راج نافذ کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کی اس کال کو روکا جائے یا ان کے لوگوں کو روکا جائے، پابند کیا جا سکے کہ وہ اپنے گھروں سے یا اپنے علاقہ جات سے نہ نکل سکیں اور اسلام آباد کی طرف نہ موو کر سکیں۔ کیونکہ خان صاحب نے جو کل گوجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ اب میں مہنگائی کے خلاف، ان کے خلاف یعنی کہ جو مہنگائی یہ کرتے جا رہے ہیں ان کے خلاف میں احتجاج کروں گا، اور ان کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے۔ ہاں پنجاب کی حکومت کے جانے سے پہلے انہیں یہ کرنا چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو بہت سیانے ہیں خان صاحب، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی جماعتوں کو جو اتنے عرصے سے پاکستان میں حکومت کر رہی تھیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، اور اس آگے لگانے کے پیچھے یعنی کہ خان صاحب بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ یہ کام جلدی کر لیں، یہ میرا مشورہ ہے، ایک عام سے شہری کا، ایک عام سے کارکن کا، ایک عام سے تجزیہ نگار کا، کہ خان صاحب جلد سے جلد یہ فیصلہ کریں اور اسلام آباد کی طرف کریں۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر فاشسٹ حکومت یہ سمجھتی ہے یا کچھ شخصیات یہ سمجھتی ہیں کہ پاک فوج اور عوام آمنے سامنے ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے۔ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ عوام اور فوج آمنے سامنے آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں، نہ عوام ایسا کرے گی نہ ہی ہماری پاک فوج کرے گی، کیونکہ ہماری پاک فوج ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہی مامور ہے۔
اور وہ ظاہری بات ہے سینسیبل ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے اسلام آباد پولیس کی، کیونکہ ہر طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب دیکھ لیں، KPK دیکھ لیں، آزاد کشمیر دیکھ لیں، گلگت بلتستان دیکھ لیں، درمیان میں ایک 4 سے 6 کلومیٹر یا 6 سے 8 کلومیٹر کے ریڈیس کی جو حکومت ہے وہ ہے اسلام آباد کی اور اسلام آباد پولیس کی۔ اسلام آباد پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو، یعنی کہ 1 ملین لوگ بھی صرف آ جائیں، آپ زیادہ کی بات نہ کریں، 1 ملین لوگ بھی آ جائیں ہر طرف سے، تو میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد پولیس میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہاں، اب دعویٰ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ انہوں نے ایسے ڈرونز منگا لیے ہیں کہ جو وہاں سے اوپر سے شیلنگ کریں گے اور لوگوں کو منتشر کریں گے۔ تو ویسے سننے میں یہ آ رہا ہے، ویسے سوشل میڈیا کی خبر یہ ہے کہ یہ تو اسرائیل کے پاس یہ جو ٹیکنالوجی تھی کہ وہ اس سے کرتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ کار تھا، ٹیکنالوجی تو چلیں کوئی بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، یہ طریقہ کار تھا کہ وہ فلسطین کے لوگوں پر جب شیلنگ کرتے تھے تو وہ ڈرون سے، میں نے آج ریسنٹ ایک ویڈیو دیکھی ہے فیس بک پہ، تو کیا یہ جو لوگ آئیں گے یہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئیں گے، آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آئیں گے کہ آپ لوگ مہنگائی ختم کریں، اور یہ جو آپ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، ہمارے ملک کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو روکیں۔ یہ قطعی طور پہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئیں گے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ عام انسان ہے، یہ عام شہری ہے، یہ عام پبلک ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس پہ اس طرح کا کام کریں گے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی روکے گی، آپ کو مقتدر حلقے بھی روکیں گے، آپ کو پاک فوج بھی روکے گی، اور آپ کو اعلیٰ عدلیہ بھی روکے گی۔ اس طرح آپ کو کسی بھی صورت اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ غیر آئینی عمل ہوگا۔ اور اس طرح کی جو آپ دھونس اور دھمکیاں دیتے ہیں تو اس سے باز آئیں، یہ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت پہ اس طریقے سے کہنا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی حکومت تو ختم ہو جانی ہے، آگے تو کسی اور کی حکومت ہونی ہے، تو آپ کم از کم یہ والا باب بند مت کریں، یہ والا چیپٹر کلوز نہ کریں کہ کل کو آپ بھی احتجاج کے لیے آئیں تو آپ کو بھی اس طریقے سے دوسری حکومتیں پیش آئیں۔ تو یہ چیز تھی۔ اچھا، گورنر راج کا یہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن گورنر راج میں آپ کو بتا دوں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین کی کال ہے وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں، اور جتنی یعنی کہ میں آپ کو کال دوں گا اور کال پہ فوری طور پہ آپ لوگوں نے لبیک کہنا ہے، شاید 24 گھنٹے کا ٹائم بھی نہ دیا جائے۔ کل کی ان کی تقریر میں یعنی کہ وہ بڑی کلیئر تھی، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی ضلعی کابینہ کو، ضلعی لیول کے جو صدور ہیں ان کو لیٹر لکھ چکا ہوں، خط لکھ چکا ہوں، وہ لوگ تیاری کریں۔ وہ یقینی طور پہ حقیقی آزادی مارچ ہی کے حوالے سے ہی ساری ڈسکشنز ہیں، یہ جتنے بھی ان کے یعنی کہ یہ پچھلا فیز چل رہا تھا، انہوں نے ڈور ٹو ڈور ایسے سمجھنے کا کمپین کر چکے ہیں، ہر علاقے میں کمپین کیا ہے، تقریباً ہر ضلع ان کور کر چکے ہیں، کچھ ابھی اور کچھ انتخابات سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 17 جولائی کو۔ تو خان صاحب جن کے جو پلس تھی نا عوام میں، وہ اس کو اس طریقے سے بیدار کر چکے ہیں کہ لوگ خان صاحب کے بیانیے کو لیتے ہیں، مطلب وہ صرف نان اور یعنی کہ ڈبو کے چائے کے اندر کھاتا ہے تو اس چیز کو بھی لیتے ہیں، مطلب اس طریقے سے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں خان کو۔ تو یہ اگر اس چیز کو روکنے کے لیے اگر وفاق نے یعنی کہ ایک غیر آئینی اقدام کیا، غیر آئینی اقدام یعنی کہ گورنر راج لگانے کی بھی اگر کوشش کی، تو گورنر راج 24 سے 48 گھنٹے سے زیادہ ٹک ہی نہیں سکتا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کو کوئی بھی نافذ کروانا چاہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، کیونکہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی تھی تو یہ جو گورنر راج تھا اس کے اندر کچھ یعنی کہ اس طریقے سے شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ وہ اس طریقے سے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بن جائے، اس میں آپ لگا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اور ادھر کون سی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے؟ اس میں تو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایسا اگر کرنا چاہیں گے تو آپ کریں گے، لیکن آپ کر نہیں سکیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اس قانون کی ترمیم کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا، آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، اختیارات آ گئے ہیں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بنے گا، وہ اس میں یہ ہے کہ جب خان صاحب کو یہ جو دھرنا تھا اس حوالے سے جو خصوصی طور پہ ٹائم تھا، اپریل کا ٹائم تھا، جس میں اپریل اور مئی کے سٹارٹ میں جب گندم خریدنے کا وقت تھا، تب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے عمران خان کو اور ان کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کے لوگوں پہ FIRیں کاٹنے کے لیے، صحافیوں پہ FIRیں کاٹنے کے لیے اور ایسے بہت سارے غیر آئینی اقدامات کرنے میں وہ وقت گزارا،
اور اس ٹائم پہ انہوں نے گندم نہیں خریدی، اور ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا، مطلب آٹا 200 روپے کلو تک جا سکتا ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، اگر یہ یعنی کہ ابھی فوری طور پہ درآمد کر لیتے ہیں، امپورٹ کر لیتے ہیں، تو شاید کسی بھی صورت بچت ہو سکتی ہے۔ ادروائز ہمارے ملک میں وہ صورتحال بن گئی ہے، یعنی کہ جو سرکاری طور پہ جو یعنی کہ فوڈ کے جو سٹورز ہوتے ہیں ان کو نارملی ستمبر کے بعد کھولا جاتا ہے یا ستمبر میں کھولا جاتا ہے مختلف ملز مالکان کے لیے، لیکن یہ جو حمزہ شہباز ہیں انہوں نے مئی میں ہی اس کو کھول دیا ملز مالکان کے لیے، ان سے یعنی کہ اچھے تعلقات کے لیے، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ اس کی حکومت کو کسی بھی طریقے سے طول مل سکے، لیکن ان کی حکومت کو طول مل ہی نہیں سکتا تھا۔ غیر آئینی طریقے سے بنی ہوئی حکومت تھی، بلکہ کھینچی ہوئی حکومت تھی۔ مجھے یہ ابھی یہ جو جس طریقے سے شہباز شریف لوگ حکومت کر رہے ہیں، خیر یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے حصے میں تذلیل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں تو کس سے بندہ کھینچ کے حکومت ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ زیادہ دیر اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا کی جو لاٹھی ہے وہ اس میں دیر تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ کسی ظالم کا ساتھ دے۔ تو یقینی طور پہ خان اس وقت مظلوم ہے، خان کی حکومت کو گرایا گیا ہے۔ 155 سیٹیں تھی خان کے پاس، اور 85 سیٹوں والا اس وقت آ کے براج میں بیٹھا ہے، وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے۔ بہت ساری یہ جو پچھلے دنوں جنرل سیکرٹری صاحب آئے تھے یونائٹڈ نیشنز کے، ان سے بھیک مانگنے کی مکمل طور پہ کوشش کرتے رہے، بار بار غلط ملت انگلش بول کے، مطلب وہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا ان کو خراب کرتے تھے۔ جو بندہ سیلاب دیکھنے کے لیے آیا اس کو انہوں نے ایونٹس میں ٹائم گزروا دیا، اور جب وہ مزید ایک دفعہ انہوں نے وہ ہیلی پہ یا جیٹ پہ یا پلین پہ وہ کوشش کی ہے اس کو دکھانے کی، تو وہ سائڈ پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ جو جنرل سیکرٹری صاحب آئے تھے خود وہ کھڑکی والی سائڈ بیٹھے تھے، بہت ساری ایسی، اور ان سے پیسے مانگ لیے کہ آپ جو بھی دیں گے اور ہم آپ کے بڑے تھینک فل ہوں گے اور ہم یہ کریں گے۔ تو انہیں پتہ ہے وہ کیوں دیں گے آپ کو، انہیں تو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے ادھر سے پیسہ لے کے آپ لوگوں نے باہر فلیٹس بنائے ہوئے ہیں، ادھر سے پیسہ لے کے آپ لوگوں نے وہاں باہر بزنسز کیے ہوئے ہیں۔ ابھی آج سلمان شہباز کے 13 اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ آج منی لانڈرنگ کی وجہ سے جو 13 اکاؤنٹس استعمال کیے تھے وہ منجمد کر دیے ہیں، اور اس کا جو باپ ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور کچھ دن پہلے تک، کچھ ٹائم پہلے تک اس کا بھائی وزیر اعلیٰ تھا پاکستان کا۔ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں نے ہمارا ناک کٹوا کے رکھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں بھی جاتے ہیں مانگتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز کہتے ہیں، مطلب عجیب ہی صورتحال بنا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہمارے ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی بدنامی کا سبب ہے۔ ان لوگوں سے جلد چھٹکارا پائیں آپ لوگ، اور جو لوگ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک دشمن جماعت کو چھوڑیں۔ انہوں نے تھوڑے سے یعنی کہ وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب نے تجارت بند کی ہوئی تھی، بین کی ہوئی تھی، کہ جب تک یہ ہمیں کشمیر کے معاملے پر کوئی سیریسنس نہیں دکھاتے تب تک ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ تھا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، تھوڑے سے پیاز اور ٹماٹروں کے لیے انہوں نے اپنی سرحدیں بھی کھول دیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ تجارت بھی سٹارٹ کر دی۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ بیسیکلی سوداگر لوگ ہیں، یہ ہمارے عام لوگوں کے سوداگر ہیں، یہ ہمارے حقوق کے سوداگر ہیں۔ اب کشمیر کی عوام کو یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ بس ان کے ذہن میں صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، جو یہ پیسہ کما رہے ہیں۔ چاہے یہ ہمارا ملک اس ٹائم سیلاب کی کتنی بڑی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن یہ اپنے پیسے کمائیں گے، ان کا کام ہی پیسے کمانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان لوگوں سے جلد چھٹکارا پائیں اور خان صاحب کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں۔ یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالی جب دوبارہ عمران آئے گا تو دوبارہ ہمارے ملک کو، ہماری معیشت کو اچھے طریقے سے اوپر لے کے جائے گا۔ خوشحالی انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کے قدم چومے گی، خوشحالی انشاءاللہ تعالی، اور ہر مزدور خوشحال ہوگا۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری ٹاپ پہ جائے گی، ایکسپورٹس ٹاپ پہ جائیں گی، جو بیرون ملک جو ترسیلات بھیجتے ہیں بیرون ملک سے جو مقیم پاکستانی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اچھے طریقے سے مینیج ہوں گی۔ ہماری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے جس کو 4 سال کے آرڈر مل چکے تھے اور وہ اب میرے خیال میں ریورس ہو چکے ہیں، لوگ پھر اپنی لوموں کو بیچنے لگے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے جب عمران خان آئے گا تو دوبارہ ایک دفعہ سے ہم دوبارہ اچھے طریقے سے پھلیں پھولیں گے اور اس ملک کو بچانے میں ہیلپ کریں گے۔ بہت اچھی امید اور بہت اچھے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جلد عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار ہوں گے اور ہمارے اس ملک کو خوشحال کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔